السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ڈنمارک کی 3 لڑکیوں کا قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈنمارک ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 0 کے برابر ہے۔ ایک ایسا غیر مسلم ملک جس میں نہ تو کوئی عالم دین ہے اور نہ ہی کوئی اسلام کے دینی مدارس وغیرہ موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا غیر مسلم ملک ہے جس میں قرآن پاک کو جلانے جیسی بے حرمتی والا کام بھی ہو چکا ہے۔ یہ عظیم واقعہ غیر مسلموں کی سرزمین ڈنمارک میں پیش آیا۔ 3 سہیلیوں نے مل کر اسلام قبول کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں اسلام اور مسلمانوں کے نام و نشان موجود نہیں، لیکن آخر وہ کیا چیز تھی، وہ کیا بات تھی جو ان تینوں بہنوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے کوئی بات چیت ہوئی اور نہ ہی کوئی رابطہ ہوا۔ جولیا، اس کی بہن اور سہیلی، آخر گناہوں کی دلدل سے نکل کر اسلام کے راستے کو انہوں نے کیوں اپنایا؟ آج ہم آپ کو اس ایمان افروز واقعے کے متعلق بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ واقعہ 9/11 کے چند مہینوں بعد پیش آیا، جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا اور سوشل میڈیا پر اس بات کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا جا رہا تھا کہ مسلمان اور اسلام دہشت گرد ہیں۔ جب ان 3 لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا، ناظرین، جب جولیا سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اس نے بتایا کہ 9/11 کے واقعہ کے بعد سوشل میڈیا پر اور اخبارات اور دیگر ذرائع سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے۔ ہم حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ آخر اسلام کیسا دین ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم نے کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی، بلکہ انٹرنیٹ سے بہت سرچ کرنے کے بعد ہمیں اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جولیا نے بتایا کہ جب کلمہ شہادت پڑھنے کے اگلے دن حجاب پہن کر وہ کالج پہنچی تو پرنسپل نے پوچھا، آخر کس مسلمان نے تمہیں ورگلایا ہے اور کس نے آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو جولیا نے جواب دیا کہ آج تک ہماری کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ اپنے یقین اور سچی طلب نے ہمیں اسلام کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ جب ہم نے میڈیا پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سنا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام پر تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسلام پر تحقیق کی تو اس دین کی حقانیت اور سچائی کا اندازہ ہو گیا۔ یہ سب سن کر پرنسپل خاموش ہو گئی، تاہم انہیں کالج میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا گیا کہ اگر کالج میں نماز پڑھنے کی جسارت کی تو کالج سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، جولیا کا کہنا ہے کہ ہم تینوں سہیلیوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے مبارک دن تھا، لیکن ہمارے اہل خانہ سمیت ارد گرد کے سارے لوگ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ یہ گزشتہ رمضان کا دن تھا جب ہم گناہوں کی زندگی کو خیر بات کہہ کر اسلام میں داخل ہوئیں۔ اب تک مسلمان تو دور، کسی عالم دین سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ اسلام کے متعلق ساری معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کر لی۔ جولیا کہتی ہے کہ جب بھی ہم حجاب پہن کر باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی نظریں ہم پر ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ گھر والوں، رشتہ داروں اور دنیا والوں کا رویہ ہمارے ساتھ یکسر بدل گیا۔ یہ مرحلہ انتہائی تکلیف دہ تھا، مگر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کے مطالعے سے یہ معلومات بھی حاصل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے نبیوں، پیغمبروں نے اور ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ اکرام اور خاندان والوں نے کس طرح دوسرے لوگوں کے ظلم و جبر برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا پیغام جاری رکھا۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہم ان کی پیروی کرنے کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ اب کوئی جتنا بھی ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جتنا لوگ ہمارے خلاف ہوتے گئے، اتنا ہی اسلام سے عقیدت اور محبت
اور بڑھتی گئی۔ جو لوگ اسلام کے خلاف بکواس کرتے، ہم الٹا انہیں اسلام کی دعوت دے دیتی۔ ناظرین، یہ صرف جولیا اور اس کی سہیلیوں کی کہانی نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات موجود ہیں جسے مغربی میڈیا لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ 9/11 کے واقعے کا مقصد لوگوں کے سامنے اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب ثابت کرنا تھا، لیکن غیر مسلموں کو یا اسلام دشمنوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور لوگ کافی تعداد میں اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہونے لگیں گے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب لوگوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہونے شروع ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اس قدر اثر ہوا کہ لوگ اسلام میں جوک در جوک شامل ہونا شروع ہو گئے اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ دنیا ایسے بہت سے رشد و ہدایت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور سیدھی راہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ یا اللہ، ہمیں بھی نیک ہدایت اور رہنمائی کا سیدھا راستہ دکھا، ہماری اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو سیدھی راہ پر چلنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔